السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے کہ ان کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ کے حضور میں اس میت کے لیے سفارش کریں۔ سفارش کس طرح کریں؟ یعنی نماز جنازہ میں مغفرت اور رحمت کی دعا اللہ سے اس میت کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ ان 100 لوگوں کی جانب سے کی گئی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں لوگوں کی کثرت اور لوگوں کی زیادتی مطلوب رکھنا یہ شرعی طور پر کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جتنی کوشش کی جائے اتنی کوشش کر لینی چاہیے۔ نماز جنازہ کے اعلانات بکثرت ہوں، نماز جنازہ کی اطلاعات بکثرت دی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں، اور جتنا مجمع اکٹھا ہو کر اللہ کے اس حکم کو پورا کرے گا، نماز جنازہ ادا کرے گا، رب سبحانہ و تعالی اپنے حکم کے پورا کرنے پر ان لوگوں سے خوش ہوں گے کہ یہ میری عبادت کے لیے آئے ہیں۔ رب سبحانہ و تعالی حسن سلوک سے خوش ہوں گے کہ سب اس میت کی محبت میں آئے ہیں، اس میت کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے یہ آئے ہیں، اور جب وہ سب لوگ میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت مالک ابن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ جس مسلمان بندے کا انتقال ہو اور مسلمانوں کی 3 صفیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو ضرور ہی اللہ تعالی اس میت کے لیے مغفرت واجب فرما دیتے ہیں۔ مغفرت واجب فرما دیتے ہیں یعنی جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ مالک ابن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور تھا، کیونکہ انہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جب وہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کم محسوس کرتے تو اس حدیث کی وجہ سے ان لوگوں کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو کم از کم نماز جنازہ کی 3 صفیں بنائی جائیں، کم از کم 3 صفیں نماز جنازہ پڑھنے والوں کی ہوں، اور اس سے زیادہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو جائیں وہ زیادہ سے زیادہ کی جائیں، طاقت کر رکھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن نماز جنازہ میں بکثرت لوگوں کی شرکت کرنا یہ مستحسن ہے، بہتر ہے، اور اس کی چاہت اور طلب رکھنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں کہ نماز جنازہ کی امامت کا استحقاق کس کو حاصل ہے؟ نماز جنازہ کا استحقاق کس کو ہے؟ کون نماز جنازہ کی امامت کرے؟ تو فقہا نے لکھا ہے نماز جنازہ کی ادائیگی کا سب سے پہلا استحقاق تو حاکم وقت کو ہے، حکمران کو ہے، کہ وہ اپنی رعایا میں وہ لوگ جس دنیا سے انتقال کر جائیں ان کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اگر بادشاہ حاکم وقت موجود نہ ہو تو اس کا نائب یہ کام انجام دے، اور اگر نائب بھی نہ ہو تو پھر اس شہر کا جو قاضی ہے، اس شہر میں عدلیہ کا کام کرنے والا جج، منصف، وہ امامت کرے، اور اگر وہ نہ ہو تو قاضی کا نائب امامت کرے۔ اور اگر یہ سب لوگ نہ ہوں
تو پھر محلے کا امام مستحق ہے، لیکن اس وقت کہ جب مسجد کے عزیز و اقارب میں سے کوئی شخص امام سے افضل نہ ہو۔ اگر کوئی شخص امام سے افضل مسجد کے اقارب رشتہ داروں میں موجود ہے تو پھر وہ امامت کرے۔ مسجد کے ورثاء وہ نماز جنازہ کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس وقت کہ جب تقوی، ورع، عبادات، اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ان اقارب رشتہ داروں میں اس قدر ہو کہ جس قدر محلے کی مسجد کے امام میں ہے۔ اگر ایسی صفات کا حامل رشتہ دار نہیں ہے تو پھر محلے کی مسجد کا امام ہی نماز جنازہ پڑھائے۔ عمومی طور پر یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ نماز جنازہ کی امامت کا حق اولاد کو ہے، باپ فوت ہو جائے تو بیٹا نماز جنازہ پڑھائے، لیکن بیٹا اس وقت پڑھائے گا کہ جب بیٹے میں یہ صلاحیتیں موجود ہوں۔ اگر بیٹے میں صلاحیتیں نہیں ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ کی امامت وہ محلے کا امام کرے۔ نماز جنازہ جب مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد تدفین میں تاخیر نہ کی جائے۔ کل گزشتہ کے سبق میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جب نماز جنازہ ادا ہو چکی تو اب جتنا جلد ہو سکے میت کو تدفین کے لیے قبرستان کی طرف لے جائیں، اور اس کے پہنچنے سے پہلے کوشش کی جائے کہ قبر تیار ہو۔ قبر کی تیاری کس نوعیت کی ہو؟ قبر کم از کم میت کے نصف قد کے برابر گہری ہو۔ قبر کی گہرائی وہ میت کے نصف قد کے برابر ہونا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے پورے قد کے برابر قبر کو گہرا کیا جائے، اور قبر کی لمبائی وہ میت کے قد کے مناسبت سے ہو۔ جیسے میت کا قد ہے، لمبا قد ہے، دراز قد ہے تو زیادہ لمبائی رکھ لی جائے، چھوٹا قد ہے تو چھوٹی لمبائی رکھ لی جائے، اور اس قبر کی چوڑائی وہ نصف قد کے برابر ہو، گہرائی بھی نصف قد کے برابر کم از کم اور پورے قد کے برابر ہو تو بہتر ہے، اور لمبائی میت کے قد سے تھوڑی زیادہ ہو تاکہ اس کے پاؤں اور اس کا سر وہ دیوار کی طرف نہ لگتا ہو۔ تو سر کی جانب سے دیوار کی طرف اور پاؤں کی جانب سے تھوڑا سا قبر کوشادہ ہو، اور جو اس کی وسعت ہے، اس کی چوڑائی ہے، وہ نصف قد کے برابر ہو۔ پھر آپ لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ قبر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو لحد کہتے ہیں اور دوسری کو شق کہتے ہیں۔ لحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحد تیار کی گئی تھی۔ لحد کس کو کہتے ہیں؟ کہ قبر کھود کر اس کے اندر سے قبلے کی جانب ایک گڑھا کھودا جائے، قبر کا گڑھا کھود دیا جائے، اور اس کے بعد پھر قبلے کی جانب اس کی چھت کو توڑے بغیر اندر ہی سے ایک سوراخ کیا جائے، ایک گڑھا کھودا جائے قبلے کی جانب میں۔ اس کو بغلی قبر بھی کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی کوٹری کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور شق قبر یہ ہے جیسے عمومی طور پر ہوتی کہ گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے میں میت کو رکھ دیا جائے۔ تو لحد یا شق یہ دونوں قبریں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن لحد قبر فقہا کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدفین کے لیے لحد ہی بنائی گئی تھی، لیکن اس بارے میں قبرستان کے گورکن سے مشورہ کر لینا بہتر ہے، کیونکہ ہر علاقے کی مٹی مختلف نوعیت کی ہوتی ہے۔ اگر قبر کے دھنسنے کا اندیشہ ہو، قبر کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، کچھ اس طرح کی کیفیات ہوں،
تو پھر شق ہی بنا لی جائے، وہ جائز ہے، وہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر لحد بن جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میت کی قبر کو لحد کھودا گیا یا شق کھودا گیا، اس کے بعد اب میت کو قبر میں اتارنا ہے۔ جب قبرستان پہنچ جائیں تو قبرستان پہنچنے کے بعد ایک تو اس بات کا خیال رکھیں کہ قبرستان کا اگر کوئی نمایاں راستہ ہے تو اس راستے پر چلیں، قبروں کے اوپر سے نہ چلیں۔ اگر راستہ ہے تو اس راستے پر چلیں، اور اگر راستہ نہیں تو قبر کا احترام کرتے ہوئے چلیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قبرستان میں داخل ہوتے ساتھ ہی السلام علیکم یا اہل القبور، تمام میتوں کو سلام کریں، تمام مردوں کو سلام کریں۔ قبرستان جانے کے طریقے میں یہ بات پھر انشاءاللہ کسی سبق میں بھی عرض کی جائے گی۔ ابھی چونکہ ہم میت کی تدفین کا سبق پڑھ رہے ہیں، اس لیے اسی طرف آتے ہیں کہ قبرستان جانے کے بعد ایک تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عمومی طور پر لوگ قبرستان جانے کے بعد بھی دنیا کی باتوں میں مصروف رہتے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ قبرستان جا کر دنیا کی باتوں میں مشغول نہ رہیں، بلکہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اور جس میت کو دفنایا جا رہا ہے اس میت کے لیے توبہ اور استغفار میں مشغول رہیں، زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں مشغول رہیں، اس میت کے لیے توبہ اور استغفار کریں، سنجیدگی کو سامنے رکھیں، ہنسی مزاح، آپس کی گفتگو، دنیاوی باتیں، ان سب چیزوں سے احتیاط کریں۔ اور ایک اور چیز جو ہمارے ہاں دیکھنے میں عام آتی ہے وہ یہ کہ قبر کی میت کی تدفین کے مرحلے کو دیکھنے کے لیے لوگ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس بارے میں بھی ذرا احتیاط کی جائے کہ جن لوگوں کے ذمے یہ کام لگا دیا گیا ہے انہی لوگوں کے سپرد کر کر ایک سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو جائیں، آگے مت بڑھیں۔ جب آگے جاتے ہیں تو بعض مرتبہ میت کو قبر میں اتارنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ لوگوں کا ہجوم اس قدر ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ پھر جس قبر جہاں پر اس میت کی تدفین کی جا رہی ہوتی ہے اس کے دائیں بائیں جو قبور ہیں ان قبور کی توہین ہوتی ہے، ان قبور کی کو بعض مرتبہ پاؤں لگتا ہے، بعض مرتبہ پاؤں کے لگنے سے قبر کا تعویذ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ چند لوگ جو عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہیں اور جن کے ذمے یہ کام لگ چکا ہے کہ انہوں نے میت کو قبر میں اتارنا ہے، باقی لوگ ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جائیں اور دعا اور استغفار میں مشغول رہیں جب تک کہ تدفین مکمل نہیں ہو جاتی۔ اب میت کی چارپائی کو رکھنا ہے۔ میت کی چارپائی کو قبلے کی سمت قبر کے کنارے پر رکھیں، یعنی قبر جس جگہ پر ہے اس سے مغرب کی جانب چارپائی کو سیدھا رخ رکھ دیا جائے، قبلے کی جانب۔ قبلہ میت کی دائیں طرف ہو، چارپائی اس طور پر رکھیں کہ جب چارپائی رکھی جائے تو قبلہ میت کی دائیں طرف ہو، پھر اتارنے والے قبلہ رو کھڑے ہوں۔ جب میت کی چارپائی قبلے کی طرف ہوگی تو اتارنے والوں کا رخ بھی قبلے کی جانب ہوگا، اور اگر میت کی چارپائی وہ قبلے کی جانب ہو لیکن پاؤں کی طرف ہو تو پھر اٹھانے والوں کا جو چہرہ ہے وہ جنوب کی طرف ہوگا، اور اگر اس کو سرانے کی طرف اس کی چارپائی رکھی ہے تو اتارنے والوں کا چہرہ وہ شمال کی طرف ہوگا۔ تو اتارنے والوں کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب چارپائی قبر کے اس کنارے پر رکھی ہو جس سے آگے قبلے کی طرف ہو، اور پھر اتارنے والے قبلہ رو کھڑے ہو کر میت کو احتیاط سے اٹھا کر قبر میں رکھتے ہیں۔ قبر میں اتارنے والوں کا طاق یا جفت ہونا مسنون نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس میں 4 آدمیوں نے اتارا تھا، اس لیے اگر 4 آدمی اس مرحلے کو انجام دیں تو یہ سنت کے قریب ہو جاتا ہے کہ قبر میں 4 آدمی میت کو اتاریں۔
اور میت کو پکڑتے وقت جو میت کو اتار رہے ہوں ان کی زبان پر بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ ان کی زبان پر ہو، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ ان کی زبان پر ہو، اور پھر وہ میت کو قبر میں اتاریں۔ میت کو قبر میں رکھ کر دایاں پہلو پر اس کو قبلہ رو کر دینا مسنون ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر میت کے صرف چہرے کو قبلے کی طرف کرتے ہیں، صرف چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو بلکہ اس کا پورا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ اور پورا رخ قبلے کی جانب کیسے ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا کہ جب میت کی پشت کو مشرق کی جانب والی قبر کی جو دیوار ہے اس کے ساتھ لگا دیا جائے۔ میت کو قبر میں پوری دائیں کروٹ دینی چاہیے، صرف چہرہ قبلے کی جانب نہ ہو۔ جیسے عمومی طور پر سوتے وقت لیٹنا مسنون ہے کہ دائیں جانب کو لیٹنا چاہیے، دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے، تو اسی طرح میت کو جب قبر میں لیٹائیں تو میت بھی دائیں جانب لیٹی ہو۔ اس کا آسان طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ میت کی پوری کمر، میت کی پوری پشت وہ مشرقی دیوار سے لگا دیں۔ جب مشرقی دیوار سے اس کی پشت لگ جائے گی، اس کے نتیجے میں اس کا چہرہ، پیٹ، اس کا سینہ سب قبلے کی طرف ہو جائے گا، لیکن عمومی طور پر آج کل ایسا کوئی کرتا نہیں ہے۔ اور جب کرنے کو کہا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک ایسا دیکھا نہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آج تک خلاف سنت مردوں کو لٹاتے رہے، آج ہمیں سنت کا علم ہوا ہے تو اب ہمیں سنت کے مطابق لٹانا ہے، لیکن جو سنت بتاتا ہے اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو مرنے والا چاہے بوڑھا ہو یا بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو قبر میں دائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے، صرف منہ کو قبلہ رخ کر دینا کافی نہیں ہے۔ اور جب اس کو لٹا دیا جائے تو کفن کی وہ گریں جو کفن کھل جانے کے خوف سے دی گئی تھیں ان گروں کو کھول دیا جائے۔ بلکہ یہاں تک یہ بھی بات لکھی فقہا نے کہ جن پٹیوں سے باندھا گیا تھا کفن، وہ پٹیاں بھی باہر نکال لیں، کیونکہ وہ کفن کا حصہ نہیں ہے۔ جو پاؤں کی طرف باندھی گئی تھی، درمیان میں باندھی گئی تھی، سر کی جانب جو باندھی گئی تھی، ان پٹیوں کو بھی باہر نکال لیں، وہ بھی کفن کا حصہ نہیں ہے۔ اور جو چیز کفن کا حصہ نہ ہو اس چیز کو میت کے ساتھ دفن کرنا قبر میں شرعی طور پر یہ درست نہیں ہے۔ عورت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کر کے رکھنا یہ مستحب ہے، اور اگر میت کے بدن کے ظاہر ہونے کا خوف ہو تو پھر پردہ کرنا واجب ہے۔ عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک تو بار بار کے اعلان کے باوجود لوگ پیچھے نہیں ہٹتے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میت مرد ہو یا عورت ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوگ اس کی تدفین کے عمل کو انجام دے رہے ہیں ان کے علاوہ باقی لوگ دائیں بائیں ہو کر کھڑے ہو جائیں، لیکن عورتوں کے بارے میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب عورت کو دفنایا جا رہا ہو تو اس وقت بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں یعنی غیر محرم ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ اور یہ چونکہ میت کی آخری خدمت ہے تو یہ اگر وہ خاتون تدفین کرنے والوں کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے تو چاہیے کہ یہ خود انجام دیں، کسی کے حوالے مت کریں۔ اور خاص طور پر جو گورکن ہیں ان کے حوالے تو بالکل نہ کریں، ان سے طریقہ کار پوچھ لیا جائے۔ نہلانے والوں سے بھی میں عرض یہ کروں گا کہ جو نہلانے کے ماہر ہیں میتوں کے، مردوں کے، ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ ایک طرف بیٹھ جائیں، آپ ہمیں بتاتے رہیں، ہم آپ کی رہنمائی میں اپنی مردے کو خود غسل دیں گے۔ اسی طریقے پر تدفین کے جو ماہرین ہیں ان سے بھی کہہ دیا جائے کہ آپ ایک طرف ہو جائیں اور وہاں سے ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ آپ کی رہنمائی کے مطابق، چونکہ آپ اس بات میں مہارت رکھتے ہیں، اور گورکن تو مہارت رکھتا ہی نہیں ہے، اس کو تو مصنون طریقوں کا علم ہی نہیں، وہ بیچارے تو بہت کم دینی معلومات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کرنا یہ کوشش یہ کرنی چاہیے اول تو ایسا ہو کہ ہمارا تعلق اس قدر علماء سے گہرا ہو کہ ہماری گھر کی فوتگی کے موقع پر علماء خود ہماری تدفین میں شرکت کریں، اور اگر خود شرکت نہ کریں
تو پھر ہمیں درخواست کرنی چاہیے کسی عالم دین سے اور ان کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنے مردوں کی تدفین میں اپنے علماء کو شامل کریں تاکہ ان علماء کی رہنمائی کے مطابق ہماری میتوں کی تدفین ہو سکے۔ اب وہ رکھ دیا گیا، رکھنے کے بعد اس کے چہرے کو کھول دیا جائے، اس کی جو پٹیاں تھیں وہ کھول دی جائیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ باہر آ جائیں۔ باہر آنے کے بعد اب اس کو میت کی قبر کو بند کرنے کا وقت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مٹی ڈالتے وقت مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے۔ جب میت پر جو ہے اس کی قبر پر مٹی ڈالی جائے تو ہر شخص 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں ڈالے۔ یہ مصنون طریقہ ہے، ایک ہاتھ کی مٹھی میں نہیں، دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر دونوں ہاتھوں میں مٹی لے کر قبر میں ڈالے، اور جب پہلی چلو ڈالے تو پہلی چلو ڈالتے وقت منہا خلقناکم پڑھے، اور دوسری مرتبہ وفیہا نعیدکم پڑھے، اور تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھتے ہوئے ہر شخص کو چاہیے کہ 3 مرتبہ قبر میں پر مٹی ڈالے، اور ابتدا سرہانے کی طرف سے کی جائے۔ جو سرہانے کی طرف لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ابتدا کریں، باقی لوگ بعد میں۔ اور جو گورکن ہیں عمومی طور پر چونکہ مٹی ڈالنے کی ابتدا وہ خود کرتے ہیں، وہ خود اپنے اوزار سے اپنی کسی وغیرہ سے وہ مٹی ڈالتے ہیں، تو ان سے بھی یہ درخواست کر دی جائے اگر وہاں پر کوئی شخص سمجھدار ہو تو ان سے یہ کہہ دیں کہ میت پر مٹی ڈالنے کی ابتدا آپ سرہانے کی طرف سے کریں، دوسری طرف سے نہ کریں۔ دیکھیں، ہمیں یہ چاہیے کہ عمومی طور پر ہم بعض کام جن لوگوں سے کرواتے ہیں وہ لوگ دینی معلومات نہیں رکھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام جب ان سے کروائیں تو دینی معلومات کے مطابق کروائیں۔ مثال کے طور پر ہم گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ہمارے سامنے اس گوشت کو، اس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو، مرغی کو ذبح کیا جا رہا ہو، تو ہم اس سے بسم اللہ پڑھوائیں۔ آپ کٹنگ کروانے کے لیے حجام کے پاس جاتے ہیں، حجام کو سنت طریقے کا علم نہیں، ہم اس کو خود کہیں کہ آپ ہماری کٹنگ کا آغاز دائیں طرف سے کریں، کیونکہ میرے نبی کا طریقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ وہ حجامت بنانے کا دائیں طرف سے آغاز کرنا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو چونکہ دنیاوی طور پر تو یہ کام میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن دینی مسائل اور دینی معلومات سے انہیں آشنائی نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں۔ جب ہم ان کو بتائیں گے تو یہ فائدہ صرف ہمیں نہیں ہوگا بلکہ آئندہ کے بعد وہ جس کی بھی تدفین کریں گے سنت کے مطابق کریں گے، اجر اور ثواب میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ان کو بتا دیا جائے کہ آپ میت کی تدفین کا آغاز وہ میت پر مٹی ڈالنے کا آغاز وہ دائیں طرف سے کریں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تدفین تو ہو گئی۔ تدفین ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طرز عمل یہ تھا کہ اس قدر میت کے پاس موجود رہتے تھے کہ میت کے لیے اور اس کے ثابت قدمی کے لیے وہیں پر بیٹھ کر وہیں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے۔ ایک یہ بھی بات عرض کر دوں کہ عمومی طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ قبرستان جا کر قبرستان میں لگی تختیوں کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلی احتیاط تو تختی لگانے والوں کو کرنی چاہیے کہ جب وہ تختی بنوائیں تو اس تختی پر کوئی ایسی چیز نہ لکھوائیں کہ جس کی توہین ہوتی ہو۔ خدا نخواستہ تیز آندھی چلے، تیز بارش آ جائے اور وہ تختی اگر اپنی جگہ سے اکھڑ جائے اور نیچے گر جائے، اس کے اوپر کسی کا پاؤں لگ جائے، رات کو کتے اور مختلف قسم کے جانور وہ اس کے اوپر پیشاب کر دیں، قرآنی آیات کے اوپر، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر وہ پیشاب کر دیں، تو اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ اس وجہ سے اگر میت کی نشاندہی کے لیے تختی بنوانا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، آگے وہ مسئلہ انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن اس میں اس بات کی کوشش کریں کہ کسی قسم کی قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اس کے اوپر نہ لکھوائیں، اور اگر لکھی ہوئی ہیں پہلے سے چونکہ لوگوں کا علم نہیں ہے تو بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان تختیوں کے اوپر نہ بیٹھیں کہ ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات لکھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی خود بھی دعا فرماتے تھے اور صحابہ سے بھی فرماتے تھے کہ اب آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، آپ کے رشتہ دار کے پاس منکر نکیر آ چکے ہیں اور وہ اس سے اس وقت سوال و جواب کر رہے ہیں، ہم یہیں کھڑے ہو کر اس کی ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ لیکن یہاں پر ایک حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت جتنی دیر میں تقسیم ہو جاتا ہے اتنی دیر میت کی تدفین کے بعد قبرستان رہا جائے۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عرب کے ہاں چونکہ یہ کام بہت جلد انجام دے دیا جاتا ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد عرب کے لوگ اونٹ کو ذبح کرتے تھے اور ذبح سے فارغ ہونے کے بعد وہ گوشت کو تقسیم بھی کر دیتے تھے، اور یہاں تک کہ مغرب کی نماز میں ابھی بہت سا وقت باقی ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جب وہ اونٹ کو ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کی تقسیم بھی کریں، پھر بھی مغرب کا وقت بہت سا باقی ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ عرب وہ بہت قلیل وقت میں اونٹ کے ذبح کرنے کے ماہر تھے اور گوشت کے تقسیم کرنے کے ماہر تھے۔ اس لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں پر بیٹھ لیا جائے تو کافی ہے۔ ہمارے ہاں اگر اس کام کو انجام دیا جائے تو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں کم از کم، بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ تو اتنی دیر بیٹھنا ضروری نہیں، جتنی دیر آسانی اور سہولت کے ساتھ ہو سکے وہ اتنی دیر قبرستان میں تدفین کے بعد بھی موجود رہنا چاہیے۔ دفن کے بعد قبر کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک پڑھنی چاہیے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھنا مستحب ہے، اور اس کے بعد پھر میت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میت اگر میت مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے، اس کے مطابق اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خوب سے خوب اس جگہ پر دعا کا اہتمام کریں اور دعا کے اہتمام سے فارغ ہو کر پھر واپسی کی طرف آنا چاہیے۔ اور ایک یہ بھی بات عرض کر دوں کہ اگر زمین نرم یا سیلابی ہونے کی وجہ سے قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو قبر میں پختہ اینٹ یا لکڑی کے تختوں سے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بغلی قبر کو کچی اینٹوں سے بند کیا جائے، پختہ اینٹیں یا لکڑی وغیرہ اس میں استعمال نہ کی جائے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب قبر لحد ہو۔ اگر قبر شق ہے، جیسے عمومی طور پر ہمارے ہاں بنائی جاتی ہے، تو میت کے اوپر لکڑی کے تختے یا سیمٹ کی سلیپر لگانا یہ بلا کراہت جائز ہے، بلا کراہت درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، لیکن اس بات کی احتیاط کی جائے کہ قبر کو کوہان نما بنایا جائے، قبر کو کوہان نما بنایا جائے۔ اللہ اکبر، کہ جیسے اونٹ کے کوہان ہوتا ہے اس ویسے بنایا جائے، اور اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس کی مقدار علماء نے 1 بالشت لکھی ہے کہ 1 بالشت یا 1.25 بالشت وہ زمین سے قبر اونچی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ قبر اونچی نہ ہو۔ عمومی طور پر لوگ بہت زیادہ مٹی قبر کے اوپر میت کی قبر پر ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ بہت اونچی قبر بن جاتی ہے، تو اونچی قبر نہ ہو، قبر زمین سے صرف 1 بالشت یا 1.25 بالشت اونچی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبرستان میں میت کو دفنانے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو مدینہ منورہ جا کر 3 کام کر کر آئے؟ ایک یہ کہ میرے شہر مدینے میں جتنے بت ہیں سب کو توڑ دے، دوسرا کام جلد از جلد جا کر یہ کرے کہ مدینہ منورہ میں جتنی اونچی قبریں ہیں ان قبروں کو درست اور نیچی کرائے، اور تیسرا کام یہ کرے کہ جتنی مدینے میں تصویریں ہیں ان سب تصویروں کو مٹا دے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں وہ کام کروں گا۔ محدثین نے تحقیق کی کہ وہ صحابی کون تھے، تو تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ صحابی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد فاطمہ کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں یہ کام بہت سرعت اور بہت جلدی سے یہ کام آپ کے حکم کی تعمیل کر آتا ہوں۔ لہذا حضرت علی تشریف لے گئے اور یہ تینوں کام کر کے واپس حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے مدینے کے کوئی قبر ایسی نہیں چھوڑی جس کو درست نہ کیا ہو، کوئی بت ایسا نہیں چھوڑا جسے میں نے پاش نہ کر دیا ہو، کوئی تصویر ایسی نہیں چھوڑی جس کو میں نے بگاڑ نہ دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کام کو انجام دینے سے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، آج کے بعد اگر کسی شخص نے ان تین برائیوں میں سے کسی کو کیا تو سمجھ لو کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس نے اس دین سے انکار کر دیا۔ یعنی جس نے تصویریں بنائی، جس نے قبر کو ایک بالش سے یعنی کوہان سے زیادہ اونچا کیا، جس نے بت بنائے، اس نے میرے دین کا انکار کر دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی ان تینوں چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ تینوں کا اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر زیادہ اونچی نہ ہو۔ عمومی طور پر ہماری قبور بہت اونچی ہیں، ابھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم جا کر اپنی قبور کا معائنہ کریں، اور ہمارے عزیز و اقارب کی قبور اگر ایک بالش سے زیادہ اونچی ہیں تو ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرے تصویریں بنائی، جس نے قبر کو ایک بالش سے یعنی کوہان سے زیادہ اونچا کیا، جس نے بت بنائے، اس نے میرے دین کا انکار کر دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی ان تینوں چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ تینوں کا اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر زیادہ اونچی نہ ہو۔ عمومی طور پر ہماری قبور بہت اونچی ہیں، ابھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم جا کر اپنی قبور کا معائنہ کریں، اور ہمارے عزیز و اقارب کی قبور اگر ایک بالش سے زیادہ اونچی ہیں تو ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ قبر کو پختہ بھی بہت سے لوگ بناتے ہیں۔ اول تو یہ کہ اگر قبر کچی ہے تو وہ اونچی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ بہت سے مسلمان تو قبر کو پختہ بناتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے بالکل منع فرمایا، صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ لیکن ہم کیسے امتی ہیں کہ جس چیز سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہم اس کو اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ اکثریت جا کر قبرستان میں دیکھیں تو پکی قبروں کی ہے۔ تو یہ سنت مٹتی چلی جا رہی ہے، کچی قبر بنانے کی سنت مٹتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کرنے والوں کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اپنے عزیز و اقارب سے بھی اس بات کی وصیت کریں، جب ان کے سامنے ہم اپنی پرانی قبر کو درست کریں گے تو ان کو بھی تعلیم ہو جائے گی، اور ان کو اس بات کی تلقین بھی کریں کہ ہماری قبر پکی نہ بنائی جائے، ہماری قبر کو کچا بنایا جائے اور زیادہ اونچی بھی نہ ہو۔ اور عمومی طور پر ایک یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ قبر جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس پر پانی چھڑکا جاتا ہے، تو قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد پانی کے چھڑکنے کو فقہا نے جائز قرار دیا ہے۔ اس قبر پر پانی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن پانی ڈالنے کے بعد پھولوں کو ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھولوں کا ڈالنا یہ اسراف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھول تو غیروں کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ غیر مذہب لوگ اپنے مرحومین کی یادوں میں پھول پیش کیا کرتے ہیں، تو قبور پر جا کر پھولوں کے گلدستے رکھنا، قبور پر جا کر پھولوں کی چادریں چڑھانا، اس میں ایک تو غیروں سے مشابہت ہے کہ یہ کام چونکہ غیر کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرے گا تو غیر سے مشابہت اختیار کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں اسراف اور فضول خرچی ہے، اور اللہ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اب چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ آئندہ آپ کا امتحان بھی ہے، جائزہ بھی ہے، اس کے لیے خوب سے خوب تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس جائزے میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام